تم میرے ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں انکل آپ؟ میں کیسے ہی شادی کر سکتا ہوں؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ زیب چودھری نے حیرانی سے پوچھا۔ بیٹا، میری عزت کا سوال ہے، میری بیٹی کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، میری گل کو بچا لیں۔ وہ ہاتھ جوڑے بول رہے تھے۔ شاہ زیب چودھری نے ان کو فوراً تھاما کہ وہ نیچے نہ جھکیں۔ آپ نے پتہ نہیں آخر کیا وجہ ہوئی ہے بارات نہ آنے کی؟ شاہ زیب چودھری نے الجھن بھرے انداز میں پوچھا۔ بیٹا، وہ فون نہیں اٹھا رہے۔ بس ایک بار اسد صاحب نے بات کی کہ ان کا بیٹا راضی نہیں ہے اور وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ بارات نہیں آئے گی تو ہم انتظار نہ کریں۔ وہ روتے ہوئے بولے تھے۔ غریب لوگوں کے پاس صفائے عزت کے ہوتا بھی کیا تھا؟ پورا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ فراز صاحب کی بیٹی گلمینا کی شادی تھی۔ سبھی محلے کی لڑکیوں کو اکٹھا کرتے گلمینا نے رات کو خوب رونق لگائی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو اپنی شادی کو خوب انجوائے کر رہی تھی اور خوش تھی بہت اپنی شادی کو لے کر، لیکن اب اتنی ہی پریشان اور چپ چپ تھی کیونکہ اس کے بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بلال اس کے بابا کے دوست اسد کا بیٹا تھا اور فراز صاحب نے اس کا رشتہ دل و جان سے قبول کیا تھا۔ سب کچھ اچھے سے ہو رہا تھا کہ اچانک فون کر کے بارات لانے سے انکار کر دیا گیا۔ فراز صاحب پہ تو ساتوں آسمان آن گرے۔ ان کا دل بری طرح سے دکھا تھا۔ سب لوگ چہمگوئیاں کرنا شروع ہو چکے تھے۔ ایسے میں شہر سے ان کے چودھری کے بیٹے شاہ زیب چودھری ان کی بیٹی کی شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا اور یہاں یہ صورتحال دیکھتے وہ کافی اپسٹ ہو گیا تھا۔ اور جب منشی فراز دین نے شاہ زیب چودھری سے یہ درخواست کی کہ وہ ان کی بیٹی سے شادی کر لیں تو شاہ زیب چودھری سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ان کو ہاں کیسے کر سکتا تھا جبکہ گھر میں اس بارے میں کسی سے کچھ ذکر نہیں کیا؟ وہ کسی اور کی شادی میں آیا، خود دلہا کیسے بن سکتا تھا؟ لیکن منشی فراز دین کے چہرے پہ موجود کرب شاہ زیب چودھری نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ مجبوراً اسے یہ فیصلہ لینا پڑا کہ وہ منشی فراز کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور ایک بیٹی کا باپ بھی۔ میری بیٹی ارہا کی پیدائش پہ بیوی کا انتقال ہو گیا، اس لیے ساری سچائی آپ اپنی بیٹی کو بتا دیں۔ اگر اسے کوئی اعتراض نہیں تو میں یہ نکاح آپ کی عزت بچانے کی خاطر کر لوں گا۔ چودھری شاہ زیب نے صاف لفظوں میں فراز صاحب کو اپنی بات بتا دی۔ فراز صاحب سوچ میں ڈوب گئے۔ وہ اپنی بیٹی سے یہ سب نہیں کہہ سکتے تھے اور چودھری شاہ زیب سے نکاح بھی کروانا چاہتے تھے، اس لیے چودھری شاہ زیب کی بات مان کر انہوں نے گلمینا کا نکاح چودھری شاہ زیب سے کر دیا۔ لیکن گلمینا کو چودھری شاہ زیب کی پہلی شادی اور بیٹی کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ بابا، آپ نے اچانک میرا نکاح کسی اور سے کیوں کر دیا؟ گلمینا نے اپنے بابا سے نکاح کے بابت پوچھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے بابا نے گلمینا کو اپنے سینے سے لگایا۔ بیٹا، ہم غریبوں کی عزت کانچ کی سی ہوتی ہے۔ آج اگر چودھری شاہ زیب تم سے نکاح کے لیے راضی نہ ہوتے تو شاید تم اپنے باپ کو کھو دیتی۔ اپنے باپ کی بات سنتے ہوئے ان کے سینے سے لگی اپنے باپ کی خاطر ہی وہ اس نکاح کے لیے راضی ہوئی تھی۔ بیٹا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تمہارے بابا نے تمہارا بھلا ہی سوچ کے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اپنے بابا کو کبھی غلط مت سمجھنا۔ وہ روتے ہوئے اپنی بیٹی کے آنسو پونچھ رہے تھے اور بیٹی ان کے آنسو۔ بیٹا، تھوڑی دیر میں رخصتی ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ میری بیٹی کبھی میرا سر نیچا نہیں کرے گی۔ وہ اسے دبے لفظوں میں سمجھا رہے تھے۔ وہ سمجھ کے بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ چودھری شاہ زیب نے گھر کے نمبر پہ کال کر کے بات کی۔ گھر میں چودھرائن کا راج تھا، ہر فیصلہ ان کی من منشا سے ہوتا تھا، لیکن چودھری شاہ زیب کے آج کے فیصلے نے ان کو عرش سے فرش پہ لا پٹخا۔ وہ غصے سے پیچو تاب کھاتی رہ گئی۔ چودھری دلاور، تمہارا بیٹا وہاں منشی فراز کی بیٹی کی شادی میں گیا تھا یا اسے خود نکاح کرنے؟ اس وقت چودھریوں کی بڑی حویلی میں پنچایت لگی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں یہ بات بڑی حویلی میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ چودھری شاہ زیب نے گاؤں میں منشی فراز دین کی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے اور ایک عام سی لڑکی کو وہ اب بڑی حویلی کی بڑی بہو بنا کر لا رہے تھے۔ سبھی منہ میں انگلیاں داب کر بیٹھے اس حقیقت کو تسلیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ چودھرائن
تو اس حقیقت کو کسی طور پر تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ان کا بڑا اور لاڈلا پوتا کیسے کسی منشی کی بیٹی کو اس حویلی کی بہو بنا کر لا سکتا تھا؟ انہیں اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ چودھری دلاور اور بختاور دونوں بھائی تھے، دونوں ہی اس حویلی کے مکینوں کے سربراہ تھے۔ چودھری دلاور کا ایک بیٹا تھا، چودھری شاہ جو کہ بڑی حویلی کا سب سے بڑا پوتا تھا۔ اس کی ایک بہن سبینہ جو اسے بہت عزیز تھی۔ چودھری بختاور کا بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹے کا نام چودھری ارزم تھا اور بیٹی کا نام سہرش تھا۔ سہرش چودھری شاہ کی پہلی بیوی تھی، لیکن بیٹی کے پیدائش کے بعد سہرش اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس طرح چودھری ارزم کا رشتہ سبینہ سے طے تھا اور چودھری شاہ اور سہرش کی شادی پہ ان کا نکاح ہوا تھا۔ رخصتی سبینہ کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد رکھی گئی تھی اور اب 1 ماہ بعد ان کی شادی تھی۔ سہرش کی وفات کو 1 سال گزر گیا تھا اور اس کی چھوٹی سی بیٹی کا خیال سبینہ ہی رکھتی تھی۔ غرض پوری حویلی کا نظام چودھرائن نے سنبھالا ہوا تھا اور ان کا ہی فیصلہ حرف آخر ہوتا تھا۔ آپ شاہ کو واپس آ لینے دیں، وہ بہتر جواب دے سکے گا، چودھری دلاور نے گہری سوچ میں ڈوبے کہا۔ لیکن اس کے اس عمل کی کوئی معافی نہیں ہے بھائی صاحب، چودھری بختاور نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ میں سمجھا نہیں آپ کی بات، چودھری دلاور نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا، جبکہ اسی وقت چودھری ارزم بھی سیڑھیاں اترتا نیچے آیا اور باپ اور تایا کی باتیں سنتا چونکا۔ آپ کے بیٹے کی شادی سب پہ بھاری پڑنے والی ہے، بختاور صاحب نے صاف لفظوں میں چودھری دلاور سے کہا۔ ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ آپ اگر صاف لفظوں میں بول دیں تو زیادہ مناسب ہوگا، چودھری دلاور نے خود پہ ضبط کرتے کہا۔ آپ دونوں چپ رہو، ابھی میں زندہ ہوں دلاور اور بختاور، جس دن مر گئی اس دن خود فیصلہ کر لینا اپنے سارے، چودھرائن غصے سے بولی۔ اس وقت سبھی کو چودھری شاہ کی اس متوقع فیصلوں پہ افسوس اور غصہ تھا، لیکن اس کے واپس حویلی آنے تک سبھی نے چپ سادھ لی۔ بالآخر منشی فراز دین نے بیٹی کی رخصتی کر دی۔ چودھری شاہ کی گاڑی وہاں سے نکلی تو اس کے ساتھ اس کے گارڈز کی بھی 2 گاڑیاں آگے پیچھے تھیں۔ چودھری شاہ ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ گلمینا دلہن بنی بڑی سی شال خود پہ لپیٹے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بالکل اکیلی تھی اور چودھری شاہ کے ساتھ اس کی بڑی حویلی جا رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ وہاں جائے گی تو اس کو اور کتنی آزمائشیں دیکھنے کو ملیں گی۔ وہ ہنستی مسکراتی لڑکی ہنسنا بھول جائے گی۔ زندگی نے اس سے ابھی مزید امتحان لینے باقی تھے۔ گاڑی میں گھمبیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی شہر کی چودھریوں کی بڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہی درختوں کے انبار سے محسوس ہوئے یہ اسلام آباد کا روپوش علاقہ تھا، جہاں پہ چودھریوں کی حویلی سب سے بڑی حویلی کہلائی جاتی تھی۔ بڑے سے کار پورچ میں گاڑی کو روکتے ہوئے چودھری شاہ گاڑی سے نیچے اترا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے چھوئی موئی گلمینا کو چہرہ ڈھانپتے ہوئے دیکھا۔ وہ جس لڑکی کو رخصت کر کے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، ابھی تک اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اسے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوئی حسرت بھی تھی۔ نیچے اتر آئیں۔ چودھری شاہ نے سنجیدگی سے اس کا نام لیا تو وہ چونکتی ہوئی اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے اور شال کو مضبوطی سے پکڑے گاڑی سے نیچے اتری۔ چلے میرے ساتھ۔ چودھری شاہ خود آگے کی جانب بڑھا، جبکہ زمینہ مشکل زمین پر نظر جمائے اس کے پیچھے اندر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ حویلی کی مین انٹرنس پر وہ پہنچا تو سامنے ہی سب کو براجمان دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی عدالت میں آج پیشی ہے۔ اس کے بالکل پیچھے ہی وہ اپنے قدم روک گئی۔ چودھرائن کے چہرے پہ انتہا کا غصہ اور دکھ تھا۔ یہی حال اس کے باپ کے چہرے کا بھی تھا۔ نظر بھٹکتی ہوئی اپنی ماں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ فریدہ بیگم اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ سبینہ کی گود میں اپنی 1 سال کی بچی کو دیکھتے ہوئے شاہ کا دل چاہا کہ فوراً اس تک پہنچے اور اسے اپنی گود میں اٹھا لے، جبکہ ارہا بھی اپنے باپ کی ایک جھلک دیکھتی ہوئی اب مسکراہٹ دے رہی تھی۔ مسکراہٹ دیکھتے ہوئے شاہ کے دل کو اونا سکون ملا۔ سوائے اس کی بیٹی کے اور کسی نے بھی مسکرا کر اس کا استقبال نہیں کیا تھا۔ ارہا کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ جیسے وہ اپنے باپ کے اس عمل سے بہت خوش تھی۔ چودھری شاہ
تم جس لڑکی کو اس گھر میں لے کر آئے ہو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم نے ایک اچھا کام کیا ہے؟ چودھرائن نے غصے سے کڑکتی ہوئی آواز میں کہا۔ بی جان، میں نے نکاح کیا ہے اور نکاح کر کے اس لڑکی کو میں اس گھر میں لایا ہوں، چودھری شاہ زیب نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ نکاح کر کے آپ نے اچھا کام کیا ہے؟ اب کے چودھری دلاور نے وہی الفاظ اپنے طریقے سے دہرائے۔ نکاح کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے بابا جان، چودھری شاہ زیب سنجیدگی سے بولا، لیکن آپ کو وہاں منشی فراز دین کی بیٹی کی شادی میں بھیجا تھا، نہ کہ یہ کہا تھا کہ ان کی بیٹی کی شادی کر کے آپ اس کو گھر میں لے آئیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ چودھرائن کی بات پہ چودھری شاہ زیب کے ماتھے پہ بل پڑے۔ بی جان، منشی فراز دین نے ہمارے ساتھ ہمیشہ بہت اچھا کیا ہے اور اچھے برے وقت میں بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا۔ جب ان کو ہماری ضرورت تھی تو میں کیسے پیچھے ہٹ جاتا؟ نوری، چودھری شاہ زیب نے چودھرائن کو تفصیلاً جواب دیتے ملازمہ کو آواز دی۔ جی بڑے چودھری۔ گلمینا کو کمرے میں لے جاؤ، چودھری شاہ زیب نے باروب انداز میں کہا۔ یہ اندر نہیں جائے گی، یہ اس حویلی میں نہیں رہے گی۔ چودھری بختاور بھی اب میدان میں اترے تھے۔ وہ کیسے کسی اور لڑکی کو اپنی بیٹی کی جگہ قبول کر لیتے؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا چچا جان، آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ چودھری شاہ زیب کے ماتھے پہ بل پڑے۔ یہ میری بیٹی کی جگہ نہیں لے سکتی، یہ جانتے ہوئے کہ تم ایک بچی کے باپ ہو، تم کسی اور لڑکی کو کیسے میری نواسی کی سوتیلی ماں بنا کر لا سکتے ہو؟ میں اس لڑکی کو کبھی بھی اپنی بیٹی کی جگہ پہ نہیں دیکھ سکتا۔ چودھری بختاور کی بات پر چودھری شاہ زیب کے غصے کا گراف بھی بڑھا۔ ایک منٹ، میں آپ سب سے ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، یہ میرا پرسنل میٹر ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے پرسنل میٹر میں کوئی بھی انوالو ہو۔ میں نے یہ نکاح کیا ہے، اپنی مرضی سے کیا ہے۔ ارہا میری بیٹی ہے، میری ذمہ داری ہے اور اس کی ذمہ داری میں اکیلے بخوبی سر انجام دے سکتا ہوں، اور اپنی بیٹی کے لیے مجھے کسی کے آگے جواب دہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کو کیسے پالنا ہے اور اس کے لیے میری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ بہتر ہوگا آپ سارے اس معاملے سے دور رہیں۔ چودھری شاہ زیب نے اپنا جلوہ وہاں موجود سب لوگوں کو دکھا ہی دیا۔ اب آپ زیادتی کر رہے ہیں، چودھرائن نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہا ہوں بی جان۔ سہرش اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھ پر پابندی ہے کہ میں دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ وقت اور حالات ایسے تھے کہ مجھے یہ نکاح کرنا پڑا، جبکہ میرا فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں آپ سے کہ آنے والے وقت میں میرا ارادہ بنتا نہیں۔ اس بات کا اتنا ایشو کریٹ مت کریں۔ نوری، گلمینا کو روم میں لے کے جاؤ۔ شاہ زیب کے تفصیلاً جواب پر سبھی خاموش ہو گئے، کسی کے پاس کچھ کہنے کے لیے اب بچا ہی نہیں تھا۔ چودھری بختاور نے ایک نظر چودھری ارزم کو دیکھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ گلمینا نوری کے ساتھ لرزتے قدموں سے اندر کی جانب بڑھی۔ شاہ زیب نے آگے بڑھ کر ارہا کو سبینہ کی گود سے لیا، جو باپ کا لمس پاتے ہی کھلکھلائی تھی۔ شاہ زیب کی گود میں آتے ہی اس کی کھلکھلاہٹ عروج پر تھی۔ وہ باپ کے اس لمس کو پہچاننے لگی تھی، وہ اس کے لاڈ اٹھا رہا تھا۔ فریدہ بیگم اس کے پاس چلی آئیں، جبکہ باقی سب وہاں سے جا چکے تھے۔ بیٹا، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جو تم نے لیا ہے۔ میں اتنا یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ کوئی اور آپ کا ساتھ دے نہ دے، آپ کی ماما آپ کے ساتھ ہیں۔ جانتا ہوں ماما جان، آپ میرے کسی بھی فیصلے کے خلاف نہیں جائیں گے، اور آپ یقین مانیں میں نے صرف ایک مجبور باپ کی مدد کی ہے، ورنہ میرا ایسا ارادہ نہیں تھا۔ بیٹا، اس نکاح کے علاوہ کیا اور کوئی راستہ نہیں تھا جو اپنایا جا سکتا؟ فریدہ بیگم نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ماما، اس وقت تو یہ ایک راستہ نظر آیا، سو وہی کر دیا، شاید رب کو یہی منظور تھا۔ وہ سرسری انداز میں کہتا ارہا کی جانب متوجہ ہو گیا تھا، جو اس وقت صرف اس کی توجہ چاہتی تھی، اور جب ارہا اس کی گود میں ہوتی تو وہ ارد گرد سے بالکل بے خبر ہو جایا کرتا تھا۔ فریدہ بیگم اس کے کندھے پہ تھپکی دیتے ہوئے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ سبینہ کو بھائی کا یہ عمل پسند تو نہیں آیا تھا، لیکن وہ بھائی کو ایسے کسی بھی عمل سے روکنے کا حق نہیں رکھتی تھی۔ اس کی نظر میں اس کے بھائی کا بھی زندگی کی خوشیوں کو جینے کا پورا حق تھا، اور اگر اس نے اپنی زندگی کے لیے شادی کا فیصلہ لے ہی لیا تھا تو سب کو ان کے فیصلے میں ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ سبینہ سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی
کہ یکدم ارزم نے اس کا راستہ روکا، اس کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے میں لے گیا۔ سبینہ کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنے کمرے میں آتے ہی دروازہ زور سے لاک کر گیا۔ تمہارا بھائی سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اسے کیا لگتا ہے کہ وہ میری بہن کی جگہ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو دے گا اور ہم چپ رہیں گے؟ ارزم اونچی آواز میں چلا رہا تھا، جبکہ سبینہ آنکھیں بند کیے اس کی دھاڑ سن رہی تھی۔ میں اپنی بہن کی جگہ کسی کو بھی لیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، سنا تم نے؟ وہ سبینہ کے چہرے پہ اپنی گرم سانسیں چھوڑتا چلایا۔ آپ مجھ سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ کو جو بات کرنی ہے آپ جا کے بھائی سے کریں۔ میں نے انہیں نہیں کہا کہ وہ شادی کر کے آ جائیں، یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے۔ سبینہ نے پورے اعتماد سے اس کو جواب دیا، جس بات کا ارزم کو سخت غصہ آیا اور غصے سے اس کے بالوں کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے چہرے کے قریب اس کا چہرہ کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری، پہلے تو اس طرح کی نہیں تھی، بھائی کی باری آئی تو زبان کینچی کی طرح چلنے لگی ہے۔ ارزم نے اس پر طنز کے تیر برساتا چلا گیا۔ میں کسی کے کیے کی سزا نہیں بھگتوں گی ارزم، اگر آپ کو بھائی کے اس عمل سے تکلیف پہنچی ہے تو آپ ان سے بات کر لیں، اور اگر سزا دینا چاہتے ہیں مجھے تو چھوڑ دیں، جیسے آپ کی مرضی، لیکن آپ مجھ پہ اس طرح سے ظلم نہیں کر سکتے۔ اس کی باتوں پہ ارزم کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ کس طرح اپنے منہ سے علیحدگی کی بات کر سکتی تھی؟ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے بول گئی؟ ارزم نے اس کے چہرے پہ جھکتے اس کی سانسیں روکیں۔ سبینہ کا سرخ و سفید چہرہ ایک دم لال ہوا۔ وہ پہلی بار اس طرح اس کے قریب آیا تھا، ورنہ بس عام سی بات کر کے نکل جایا کرتا تھا۔ آج تو وہ پوری طرح اس کے ہوش اڑائے ہوئے تھے۔ سبینہ نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ارزم کی گرفت مزید سخت تر ہوتی گئی۔ اس کے لبوں پہ زخم دیتا وہ ذرا سا پیچھے ہٹتا، اس کے لال انار چہرے کو دیکھتا اپنے اندر کا غصہ اور اشتعال کو کم کرنے کے لیے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ آج پہلی بار تم نے علیحدگی کی بات کی ہے، اور تمہارے ان ہونٹوں کو میں نے یہ سزا دی۔ اگر آئندہ ایسے الفاظ تمہارے منہ سے نکلے تو تمہاری جان ان لبوں سے میں خود نکالوں گا۔ وہ اپنے ہونٹوں کو اس کے لبوں سے مس کرتا جارحانہ انداز میں بولا، پلیز ارزم، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے کے لیے تیار تھے، اس کے لب کپ کپا رہے تھے، بلکہ پورا جسم ہی اس وقت لرز رہا تھا۔ ارزم نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بستر پر لے آیا۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے ہو کر اترنے لگی کہ ارزم نے اس کے اطراف میں بازو رکھتے اس کے فرار کا راستہ روک لیا۔ نکاح کے بعد تم پر اب تک کسی قسم کا حق نہیں جتایا میں نے، اسی لیے تمہاری زبان آج یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اگر تمہیں احساس دلا دیا ہوتا کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے تو تم بھول کے بھی اپنی زبان پہ علیحدگی کا لفظ لے کر نہ آتی۔ وہ اس کی گردن پہ جھکتا غصے سے اس پہ اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ سبینہ بری طرح تڑپ اٹھی۔ وہ اپنا کچھ وزن ہی اس پہ ڈالے ہوئے تھا اور وہ بہت پینک ہو رہی تھی، اس لیے ارزم نے ایک ٹانگ سے اس کی دونوں ٹانگوں کو لاک کیا۔ وہ مکمل اس کے حصار میں تھی۔ اس کے جان لیوا لمس پہ آہی میں کتار تڑپتی جا رہی تھی، لیکن ارزم کا غصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کے لمس اور بے باک جسارتوں نے سبینہ کی جان ہتھیلی پہ لے آئی۔ آئی ایم سوری۔ فوراً سے لبوں سے ادا ہوتا لفظ ارزم کو اپنی جگہ پہ روک گیا۔ اس نے ذرا سا اوپر ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ڈھیروں آنسو تھے۔ کرب تھا، تکلیف تھی، شکوہ تھا، شکایت تھی، اور کانپتے ہوئے لبوں پہ معافی تھی۔ کیا کہا؟ دوبارہ بولو۔ ارزم کو لگا کہ شاید غلطی سے اس کے منہ سے یہ لفظ نکلا ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد کبھی بھی آپ سے الگ ہونے کی بات نہیں کروں گی۔ اس کے ان لفظوں نے ارزم کی روح تک سرشار کر دی تھی۔ وہ دھیرے سے پیچھے ہوتا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا اسے بھی اپنے مقابل کھڑا کر گیا، لیکن اس کے اندر سے تو جان جیسے نکلی ہوئی تھی۔ وہ واپس لڑکھڑا کر گرنے لگی کہ ارزم نے اس کی کمر کے گرد اپنی مضبوط باہیں حائل کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ 100 باتوں کی ایک بات، تم صرف میری ہو، چودھری ارزم کی، اپنی آخری سانس تک صرف میری ہی رہوگی، اور کبھی بھی مجھ سے الگ ہونے کے بارے میں سوچا تو تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ جنونی انداز میں سبینہ کے چہرے کو دیکھتا ہوا اب نرمی سے اس کے لبوں پہ مرہم رکھنے لگا۔ گلمینا کے لیے ایک بہت بڑا انکشاف تھا کہ چودھری شاہ زیب پہلے سے شادی شدہ تھا، بلکہ اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔
اس وقت وہ آندھیوں کی زد میں تھی۔ یہ بات اس سے چھپائی گئی اور اس بات سے اس کو کافی تکلیف پہنچی تھی۔ وہ شاہ زیب کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی وقت گزر گیا تھا لیکن شاہ زیب کمرے میں نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ کسی نے اس کی بھی خبر نہیں لی تھی۔ حالانکہ اس کو بہت شدید بھوک لگ رہی تھی۔ ہر کسی نے اسے یہاں تک پانی کا گلاس تک نہیں پوچھا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کیسی دلہن تھی جس کا استقبال اس کو دھتکار کر گیا تھا۔ جس طرح سے اس کا نکاح ہوا اور رخصتی ہوئی، وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی دل سے اسے قبول نہیں کرے گا، لیکن اتنی بے عزتی وہ تصور نہیں کر رہی تھی۔ کافی وقت گزرنے کے بعد بھی جب شاہ زیب کمرے میں نہیں آیا تو وہ اپنا گھونگھٹ خود ہی الٹ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں، وہ گلمینا تھی، ماسٹرز ڈگری ہولڈر گلمینا، کالج میں لیکچرار تھی۔ اسے اپنی زندگی اپنے اصولوں پر جینے کی عادت تھی۔ وہ کوئی معصوم بھولی بھالی سی ڈرپوک سی لڑکی نہیں تھی۔ اسے وقت اور حالات کو اپنے قابو میں کرنا آتا تھا۔ اس وقت وہ ایک دھوکے کے زیر اثر تھی جو شاہ زیب نے دیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے باپ کا سر نیچا نہیں کر سکتی تھی۔ اس لمحے اس کے باپ کو چودھری شاہ زیب نے ہی سہارا دیا، اور اس کا احسان کا بدلہ یہی تھا کہ اب گلمینا اس کی بیٹی کو بھی اپنا لیتی۔ زیور کو اتار کر وہ ایک طرف رکھتے اپنے خوبصورت لہنگے کی طرف دیکھنے لگی جو اس نے بہت شوق اور چاؤ سے بنوایا تھا۔ بلو کلر کا لہنگا پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کتنی تعریف کی تھی اس کی دوستوں نے اس کی، کیا کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ خود پر تمسخرانہ انداز میں ہنسی، ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی اپنا آپ کو دیکھتی ہوئی طنزیہ ہنسی ہنس رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ چونکی اور پلٹ کر دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ وہ خوبرو شخص یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا خوبصورت مرد اس کا شوہر تھا، چودھری شاہ زیب تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ جبکہ چودھری شاہ زیب اپنے سامنے کھڑی اس دشیزہ کو دیکھتا وہیں سٹل ہوا تھا۔ وہ نوخیز سراپا بلا کی خوبصورتی رکھنے والی لڑکی منشی فراز دین کی بیٹی کیسے ہو سکتی تھی؟ چودھری شاہ زیب کو لگا وہ کوئی عام سی شکل و صورت کی کوئی لڑکی ہوگی، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی تو خوبصورتی کا اعلیٰ مجسمہ تھی۔ ایک پل کو شاہ زیب کے پہلو میں دل زور سے دھڑکا۔ وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ گلمینا نے فوراً سے رخ پھیرا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں سرپٹ دوڑ رہی تھیں۔ اس کا تراشیدہ خوبصورت سراپا دیکھتے کسی بھی عابد زاہد کا دل پھسلا سکتا تھا۔ چودھری شاہ زیب کی تو وہ بیوی تھی، اس کی ملکیت اس کے نکاح میں تھی۔ شاہ زیب نے اپنی نظریں پھیرنی چاہییں لیکن اس کی نظروں نے رخ پلٹنے سے انکار کر دیا۔ اس کو دیکھنا گناہ تو نہیں تھا، وہ بیوی تھی، وہ دیکھ سکتا تھا۔ یہی سوچ آتے اس نے پورے حق اور اختیار سے گلمینا کو گہری نگاہوں سے دیکھا اور دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی پشت پہ کھڑا آئینے میں اس کا خوبصورت سراپا دیکھ رہا تھا جو اس وقت چودھری کے دل پہ قیامت ڈھا رہا تھا۔ گلمینا کی نظریں سامنے آئینے پہ ٹکیں تو ہٹنا ہی بھول گئیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ گلمینا کے دل نے گواہی دی کہ اس شخص کے لیے تو وہ جان بھی دے دے۔ آپ تھک گئی ہوں گی، جائیں جا کر چینج کر لیں۔ شاہ زیب کے الفاظ پر گلمینا کے خوابوں کا گھر بننے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا۔ وہ اس سے تعریف سننا ایکسپیکٹ کر رہی تھی، نہ کہ ایسے الفاظ سننا، لیکن چودھری شاہ زیب نے یہ الفاظ کہہ کر اسے اس کی اوقات یاد کرا دی۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پہ سخت کرختگی چھائی اور وہ وہاں سے ہٹتی ہوئی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ چودھری شاہ زیب خود کو بری طرح سے ڈپٹتا ہوا بیڈ پہ جا بیٹھا۔ سہرش اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی اور سہرش اس سے دیوانوں کی طرح سے عشق کرتی تھی۔ وہ بھی سہرش کو پسند کرتا تھا، اس لیے سہرش سے شادی بھی کر لی اور وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ اس کی سنگت میں شاہ زیب خوش تھا، لیکن ان کی زندگی ایک عام روٹین اور عام ڈگر پہ چل رہی تھی۔ 1 سال کا ساتھ تھا، وہ ابھی اسے بھولا تو نہیں تھا، تو کیا 1 سال میں اس کا دل اتنا خالی ہو گیا کہ کسی دوسری لڑکی نے اس پر دستک دے دی؟ وہ اپنے گھنے بالوں کو سلجھاتا ہوا خود الجھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سہرش کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے۔ مانا کہ یہ فیصلہ اس نے بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا اور وہ گلمینا کے لیے اپنی ذمہ داری کو بھی نبھانے کا پورا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس کا دل کیوں گلمینا کے لیے ہمک رہا تھا؟ اس بات سے وہ بری طرح اپسیٹ ہو گیا۔ خود کو اس سے کیسے دور رکھنا ہے؟ ایسی الٹی سیدھی باتیں سوچتا ہوا وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔
گلمینا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کو بے انتہا غصہ تھا۔ چودھری شاہ زیب نے پل میں اس کے سارے ارمانوں کو رون ڈالا۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر اتارتے اس نے اپنا لہنگا چینج کرنے کی غرض سے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ 2 سے 3 وارڈروب وہاں موجود تھیں۔ گلمینا نے ان میں سے ایک کبرڈ کو کھولا تو اس میں لیڈیز کے ڈھیروں کپڑے دکھائی دیے۔ گلمینا کے دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ وہ یقیناً شاہ زیب چودھری کی پہلی بیوی کے کپڑے تھے اور آج وہ اس کی جگہ پہ یہاں موجود تھی۔ دل ایک بار پھر سے دکھنے لگا۔ غصے سے کبرڈ کو زور سے بند کیا اور بنا چینج کیے وہ ڈریسنگ سے باہر آ گئی۔ چودھری شاہ زیب شاور لے کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ اسے بنا چینج کے باہر آتے دیکھا تو اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیا ہوا؟ آپ نے چینج کیوں نہیں کیا؟ وہاں میرے کپڑے نہیں ہیں، سر جھکائے دھیمے لہجے میں کہا۔ لیکن کبرڈ میں تو ڈھیر سارے کپڑے موجود ہیں، آپ ان میں سے کوئی ایک ڈریس پہن لیں، شاہ زیب نے اس کی جانب مڑتے ہوئے کہا۔ مانا کہ غریب ہوں لیکن کسی کی اتر نہیں پہنتی۔ گلمینا کے الفاظ پہ چودھری شاہ زیب نے ٹھٹک کر اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ ذرا سی بھی شرمندگی نہیں تھی، جیسے وہ اپنی بات کہہ کر بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ شاہ زیب کو اس کا ایٹیٹیوڈ کچھ الگ سا لگا۔ آپ کے ڈریسز کل تک آ جائیں گے، لیکن اس وقت اگر آپ سہرش کے کپڑے بھی پہن لیں گی تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں۔ سہرش اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور کیا؟ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر مجھ سے شادی کر لی۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آپ شادی شدہ تھے اور ایک بچے کے باپ بھی ہیں؟ گلمینا نے اس کے مقابل آتے ہوئے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پہ شاہ زیب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ آپ کے والد فراز دین کو میں نے ساری سچائی بتائی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ آپ کو بتا دیں، لیکن شاید انہوں نے آپ سے چھپا لیا۔ چودھری شاہ زیب افسوس سے سر نفی میں ہلاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ اس کی بات پہ گلمینا نے اپنے لب دانتوں میں رکھ کے کاٹے۔ مطلب اس کے بابا نے اس سے چھپایا تھا۔ کرب سے آنکھیں میچتی ہوئی وہ گہرے سانس بھر گئی۔ 1 منٹ، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی خاطر آپ سے شادی کی ہے؟ کیا آپ میری بیٹی کو سنبھال لیں گی؟ تو اپنے دماغ سے یہ باتیں نکال دیں۔ میں نے صرف اور صرف انسانیت کے ناطے یہ نکاح کیا ہے۔ مانا کہ فراز دین ایک بہت اچھے انسان ہیں، آپ ان کی بیٹی ہیں، اچھی ہوں گی، لیکن اپنی بیٹی کے لیے میں کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے میں اکیلا ہی بہت ہوں۔ شاہ زیب نے بستر پر لیٹتے ہوئے گلمینا کے دماغ میں آنے والے سارے سوالوں کا جواب ایک ہی بار میں دے دیا۔ آپ امیروں کے بھی عجیب چونچلے ہیں، ایک سے بجائے دوسری بجائے تیسری، جتنی مرضی سے شادی کر لی۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پیسہ ہے، جتنی مرضی شادیاں کریں۔ وہ غصے سے پلٹتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ اس کی بات کا نہ سر تھا نہ پیر۔ چودھری صاحب سر جھٹکتا ہوا اپنا موبائل اٹھا کر اس پر سکرولنگ کرنے لگا اور پھر آن لائن ہی گلمینا کے لیے کپڑوں کا آرڈر دینے لگا۔ اس کے سائز کے کپڑوں پہ کلک کرتا جا رہا تھا۔ اس کا نازک سراپا اب بھی چودھری شاہ زیب کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ چودھری شاہ زیب نے اس بات کا اعتراف دل ہی دل میں کیا تھا، لیکن زبان کی اتنی ہی تیز تھی۔ سر نفی میں ہلاتا وہ موبائل ایک طرف رکھتا ہوا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ارہا ہر رات کو اپنی دادوں کے ساتھ سوتی تھی، کیونکہ فریدہ بیگم ہی چاہتی تھی کہ ارہا ان کے پاس رہے اور ان کی خواہش کو وہ رد نہیں کر سکتا تھا۔ کافی دیر بعد گلمینا کو کمرے میں واپس آئی تو اس نے سہرش کاہی کو ایک ڈریس نکال کر پہن لیا تھا۔ چہرے پہ غصہ اور چھوٹی سی ناک اس وقت ریڈ ہوئی تھی۔ شاہ زیب کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کی ناک کو چھوئے، جو اس وقت اسے بری طرح اٹریکٹ کر رہی تھی۔ اپنے ہونٹ کا نچلا کنارہ دانتوں تلے دباتے وہ اپنی خواہش کو دل ہی دل میں مار گیا تھا۔ اب بتا دے مجھے سونا کہاں ہے؟ اس بستر پہ میری جگہ ہے یا نیچے کاؤچ پہ ہی سو جاؤں؟ تپتے ہوئے انداز میں بولی، آپ یہاں بستر پہ سو سکتی ہیں۔ شاہ زیب نے سنجیدگی سے کہا تو گلمینا نے غصے سے تکیہ سیدھا کرتے اس پر اپنا سر پٹک کے شاہ زیب کی جانب سے منہ پھیر کے لیٹ گئی۔ شاہ زیب تو اس کا پل پل ایٹیٹیوڈ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے چہرے پہ ایک مسکان سی سج گئی۔ وہ سہرش سے بالکل مختلف تھی۔ سہرش تو اس کی ہاں میں ہاں ملانے والی لڑکی تھی، اس کو دیکھ دیکھ کے جیتی تھی، جبکہ یہ لڑکی شاہ زیب چودھری کو کافی ٹف ٹائم دینے والی تھی۔ صبح صادق کے وقت گلمینا کی آنکھ کھلی تو سر ہلکا ہلکا سا درد کر رہا تھا۔
اس نے اپنے سر کو تھامے اپنی آنکھیں دھیرے سے واقیں تو اپنے سر کے نیچے تکیے کی بجائے سخت چٹان کو محسوس کرتے ہوئی اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تکیے پہ نہیں بلکہ چودھری شاہ زیب کے سینے پر سر دھرے سو رہی تھی۔ کلائیوں کے بل اٹھتی وہ چہرہ اٹھا کر چودھری شاہ زیب کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ سو رہا تھا جبکہ اس کا ایک بازو گلمینا کو اپنی باہوں میں لیے ہوئے تھا۔ گلمینا کے دل کی دھڑکنیں سرپٹ دوڑنے لگیں۔ رات کو سوتے میں شاید وہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ دھیرے سے اس کا بازو اپنے کندھے سے پیچھے کرتے وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی لمحے چودھری شاہ زیب اس کی جانب رخ پلٹا، دونوں بازو اس کے گرد پھیلاتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ گلمینا کے لب شاہ زین کی گردن سے مس ہوئے تو گلمینا کے گلے میں ایک گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ وہیں ساکت رہ گئی۔ پہلی بار اس کے لبوں نے کسی مرد کو چھوا تھا۔ گلمینا اس کے چہرے کے نقش و نگار میں کھو سی گئی۔ اسے اللہ نے بہت خوبصورتی سے تراشا تھا۔ وہ واقعی انتہا کا خوبصورت تھا۔ گلمینا اس کے بال، اس کی آنکھیں، اس کی ناک، اس کے گال، اس کی ہلکی بیئرڈ اور اس کے انابی لبوں کو دیکھتی سب کچھ فراموش کر چکی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وقت یہی تھم جائے۔ یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا اور اس بات پہ وہ الجھن کا بھی شکار تھی کہ وہ اسے کیوں اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک سے چودھری شاہ زیب کی آنکھ کھل گئی۔ وہ نیند سے جاگا تو اپنے باہوں میں گلمینا کو پایا۔ ایک پل کو تو وہ گلمینا کے چہرے کی جانب دیکھتا ہی رہ گیا جو ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر فوراً سے اپنی باہوں کا حصار اس کے کندھے سے ہٹایا اور پیچھے ہو گیا۔ آئی ایم سوری۔ شاید نیند میں چودھری شاہ زیب اپنی آنکھیں زبردستی کھولتا ہوا پیچھے ہٹا۔ اسے معذرت کر رہا تھا۔ ہاں، نیند میں آپ کو لگا کہ آپ کی بیوی سحرش ہے اور آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن آنکھ کھلی تو آنکھ کا خواب بھی ٹوٹ گیا ہے نا؟ بہت دکھ کی بات ہے۔ گلمینا نے طنز کے تیر بھگو بھگو کر اس پر پھینکے۔ چودھری شاہ زیب کو اس کی بات کرنے کا انداز سخت چبھا اور خاص کر سحرش کے متعلق اس طرح سے بات کرنے پہ وہ طیش میں آ گیا۔ جھٹکے سے اس کے بازو کو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ میری مرحومہ بیوی کے بارے میں کچھ مت کہنا گلمینا، میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہی، اس لیے اس کے بارے میں کوئی غلط لفظ نہیں بولنا۔ رہی بات تمہارے قریب آنے کی تو وہ سب نیند میں ہوا ہے، جان بوجھ کر نہیں، اور بات بات پہ آئندہ سحرش کا نام تمہاری زبان پر نہ آئے۔ چودھری شاہ زیب کے غصے اور کڑکدار آواز پہ ایک پل کو گلمینا سہم گئی اور فوراً اسباب میں سر ہلایا۔ چودھری شاہ زیب اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑتا ہوا بستر سے اٹھا اور باتھ روم میں بند ہو گیا۔ گلمینا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اسے ایک بٹا ہوا شخص نہیں چاہیے تھا۔ ہاں، وہ غریب تھی، وہ کسی غریب سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس شخص سے جو صرف اس کا ہو، اس کے دل میں بھی صرف گلمینا ہو۔ تو کیا اس کی چاہت غلط تھی؟ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے وہ خود سے ہی لڑ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سبینہ کی رخصتی جو کہ 1 ماہ بعد ہونی تھی، اگلے ہفتے ہی کر دی جائے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر چودھرائن نے سب کو اپنا فیصلہ سنایا تو ایک پل کے لیے وہاں موجود سبھی لوگ چونک گئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بی جان؟ ارزم اور سبینہ کی رخصتی اتنی جلدی کیوں؟ چودھری بختاور کو اعتراض ہوا، کیونکہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس رخصتی میں تاخیر ہونی چاہیے، انہوں نے کرخت لہجے میں جواب دیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ رخصتی اب ہونی ہی نہیں چاہیے۔ چودھری بختاور کی بات پر ارزم کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تڑخا تھا اور سارا جوس ٹیبل پر گرا۔ کانچ کے گلاس نے اس کے ہاتھ کو زخمی کر دیا۔ ارزم میرا بیٹا، یہ کیا کیا آپ نے؟ ندا فوراً سے اٹھ کر اپنے بیٹے کے پاس گئی۔ اس کے ہاتھ پہ اپنا دوپٹہ رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ سے نکلتا ہوا خون روکا۔ اس کے چہرے پہ ابھی بھی سخت کرختگی تھی۔ وہ اپنے باپ کو یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا باپ اپنے بیٹے کی نظریں بہت اچھے سے جانچ گیا تھا۔ سبینہ اس کے لیے کیا معنی رکھتی تھی، یہ بات وہ بہت اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ خاموشی سے اپنی چیئر کو پیچھے گھسیٹتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ سبینہ بھی اس کے ساتھ سے نکلتا خون دیکھ کر دہل گئی۔ پریشانی سے اس کی جانب دیکھا لیکن لب خاموشی رہے۔ ارزم اتنا بھی جنونی ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال آپ ساری تیاری کریں، اگلے ہفتے سبینہ کی رخصتی کر دی جائے گی۔ ارزم کو ایک نظر دیکھتے ہوئے چودھرائن نے ارزم کو سمجھایا اور اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ ارزم چلو میرے ساتھ، میں تمہاری بینڈیج کر دوں۔ ندا نے اسے اٹھاتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے کا کہا۔
ماما میں کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ ارزم اپنا ہاتھ چھڑاتا ہوا غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہوئی وہ رہ گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کی بیٹی تو اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی تھی، لیکن اب وہ اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، اور اس کی خوشی سبینہ میں تھی۔ سبینہ سب سے نظر بچا کر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چودھری ارزم کے کمرے کی جانب بڑھی تھی، لیکن اندر جانے کی ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی۔ اسے ارزم سے ڈر لگ رہا تھا۔ کل بھی ارزم نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے بعد وہ واقعی میں اس کے جنون سے ڈرنے لگی تھی، لیکن پھر بھی ہمت کر کے وہ اندر کی جانب اپنے قدم بڑھا گئی۔ سامنے ہی وہ صوفے پہ بیٹھا اپنے ہاتھ کو دیکھے جا رہا تھا، جبکہ اس سے نکلتا خون ابھی بھی نیچے زمین پر گر رہا تھا۔ وہ دھیرے سے چلتے ہوئے اس کے قریب آئی اور پاس پڑا فرسٹ ایڈ باکس کھول کر اس کے ہاتھ پر روئی رکھتے ہوئے اس کا خون روکنے لگی، جبکہ آنکھوں سے آنسو خود بخود بہہ نکلے۔ وہ بہت چھوٹے دل کی مالک تھی۔ وہ تو کسی جانور کی تکلیف پہ بھی رو پڑتی تھی، اور یہاں تو سامنے چودھری ارزم تھا، اس کا شوہر، اس کے دل کی دھڑکن۔ وہ واقعی چودھری ارزم سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ اس کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن وقت تو حالات ایسے تھے کہ اسے لگا شاید اب ان کو راستے سے جدا ہو جائیں گے۔ اس نے اپنے ہاتھ کو کیوں زخمی کر لیا ارزم؟ روندے ہوئے لہجے میں وہ چودھری ارزم سے پوچھ رہی تھی، جو اس وقت بالکل خاموش تھا اور کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پہ بینڈیج کرتی، آنسو پونچھتی اس کو دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ اتنا چپ کیوں ہو گئے ارزم؟ پلیز ایسے خاموش تو نہ ہو، اور آپ نے خود کو چوٹ کیوں پہنچائی؟ سہرش میری اکلوتی بہن تھی، بہت محبت کرتا تھا میں اس سے۔ زندگی کے جینے کی وجہ یہ بہنیں ہی ہوتی ہیں، ان کی کھلکھلاہٹیں ہوتی ہیں۔ بہت مس کرتا ہوں اس کو میں۔ یہ 1 سال کیسے گزارا میں نے مجھے نہیں پتا سبینہ، پر اس کے سنگ جو وقت گزرا وہ میں نہیں بھول پا رہا، اور آج بھی میری یادوں میں زندہ ہے۔ میں اسے فراموش نہیں کر سکا، تو تمہارے بھائی نے کیسے اسے فراموش کر دیا؟ وہ تو اس کی زندگی کا حصہ تھی، اس کی بیوی تھی، اس کی بچی کی ماں۔ وہ کیسے اس کو بھول گیا؟ کیوں کر دی اس نے بے وفائی؟ کیوں کسی باہر کی لڑکی کو وہ اس جگہ پر لے آیا کہ میرے دل میں، ہمارے خاندان میں دلوں میں دراڑ آ گئی؟ اس کی بات سبینہ نے اسے بغور دیکھا۔ ارزم، سہرش آج بھی ارزم کے دل میں بستی ہے، اور ہمیشہ بستی رہے گی، اور اس کو ایک اچھی یاد ہی رکھیں۔ یہ مت سوچیں نہ کہ وہ چلی گئی ہے، کیونکہ وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ اور رہی بات بھائی کی کہ انہوں نے باہر کی لڑکی کو سہرش کی جگہ دی، تو ایسا نہیں ہے۔ بھائی نے اپنی مجبوری بھی بتائی ہے، اور وجہ بھی، جس وجہ سے بھائی نے اس سے نکاح کیا۔ آپ بھائی کی نیت پر شک نہیں کر سکتے ارزم۔ سہرش ان کے ساتھ 1 سال رہی ہے، اور اس 1 سال میں بھائی نے اس کو اپنی پلکوں پہ بٹھایا ہے، اس کے ساتھ بہت چاہت کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سہرش کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، ہم سب کے لیے، اور خاص کر شاہزیب بھائی کے لیے۔ اگر انہوں نے کسی لڑکی سے نکاح کرنا ہوتا تو وہ سہرش کی وفات کے 1 ہفتے بعد ہی کر لیتے، نہ کہ 1 سال انتظار کرتے۔ صرف اس چیز کو سوچیں کہ مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ سب کو آگے بڑھنے کا حق ہے، سب کو اپنی زندگی کی خوشیاں جینے کا حق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہی فیصلے ہوتے ہیں، ہمیں انہیں قبول کرنا چاہیے۔ سبینہ نے بہت دھیمی آواز میں بہت پیار بھرے لہجے میں ارزم کو سمجھایا۔ ایک طرف اس کا بھائی تھا تو دوسری طرف ارزم، دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں کھونا چاہتی تھی۔ شاہزیب اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکا تھا، اب جو بھی تھا اور جیسا بھی تھا وہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ گلمینہ اس خاندان کی بہو بن چکی تھی، اب سب کو اس فیصلے کے ساتھ ہی جینا تھا، پھر سمجھوتا کرنے میں دیر کیسی؟ کبرڈ میں نت نئے ڈیزائن دیکھتی ہوئی، نئے سٹائلش ڈریسز دیکھتی ہوئی گلمینہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔ چودھری شاہزیب نے اپنا کہا سچ کر دیا تھا، سہرش کے سب کپڑے وہاں سے غائب تھے۔ شاہزیب نے اس کے لیے ہر طرح کے ڈیزائن کے بے شمار کپڑوں سے اس کی وارڈروب بھر دی۔ ایک پل کو گلمینہ کو لگا کہ وہ پورا شہر ہی خرید کے لے آیا ہے، اس کی ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود تھی، جسے دیکھتے ہی گلمینہ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ اتنی گہرائی میں چلا جائے گا، گلمینہ کو کیا اندازہ تھا؟ صبح ناشتے کی ٹیبل پر ہوئی بحث کے بعد سارا دن وہ اپنے کمرے میں بند رہی۔ دن کو اس کا کھانا بھی اس کے کمرے میں ہی بھجوا دیا گیا۔ نہ وہ خود باہر آ رہی تھی، اور نہ ہی کوئی اس کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ باہر آئے۔ گھر والوں نے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق فی الحال نہیں جوڑا تھا، یہاں تک کہ کوئی اس سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔
جس وجہ سے گلمینا کا دل کچھ زیادہ ہی اداس ہونے لگا۔ شام کے وقت اس کا دل گھبرایا تو وہ باہر نکل آئی۔ بہت بڑا گارڈن تھا جہاں وہ بیٹھتی کچھ پل کے لیے اپنے دماغ کو فریش کرنے لگی۔ اپنے پیچھے ایک چھوٹی سی بچی کی کھلکھلاہٹ سنتی وہ پلٹی۔ سبینہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، لیکن وہ چودھری شاہ زیب کی بیٹی تھی۔ گلمینا نے فوراً اندازہ لگا لیا وہ بہت پیاری اور بہت خوبصورت تھی۔ وہ گلمینا کی جانب دیکھتی زیادہ زور سے کھلکھلائی تھی۔ گلمینا کا دل اس کی جانب ہمکنے لگا اور وہ خود کو اس کی جانب جانے سے نہ روک پائی۔ کیا میں اسے اپنی گود میں اٹھا سکتی ہوں؟ گلمینا نے سبینہ سے اجازت لی۔ اس کی آنکھوں میں ارہا کے لیے ڈھیر سارا پیار دیکھ سبینہ نے ارہا کو گلمینا کے ہاتھ میں دے دیا۔ گلمینا اس چھوٹی سی نازک سی 1 سال کی بچی کو اٹھاتی بے انتہا خوش ہوئی۔ اسے لگا جیسے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کھلونا تھما دیا گیا ہو۔ ارہا کا بھی یہ حال تھا، جیسے اس کو برسوں سے جانتی ہو۔ اس کے ساتھ اس کے گال اپنے گال کو جوڑتے مزید زور زور سے کھلکھلانے لگی۔ دور سے فریدہ بیگم نے یہ منظر دیکھا تو ان کے دل میں جیسے سکون سا اترا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے یہ۔ کیا یہ سارا دن آپ کے پاس ہی ہوتی ہے؟ گلمینا نے ارہا کے گالوں پہ بوسہ دیتے ہوئے سبینہ سے پوچھا۔ نہیں، کبھی میرے پاس اور کبھی امی کے پاس اور کبھی اپنی نانوں کے پاس بھی ہوتی ہے۔ سب مل کر اس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ماں جیسا خیال تو کوئی بھی نہیں رکھ پاتا نا، گلمینا نے اداس لہجے میں کہا۔ ماں تو نصیب والوں کو ہی ملتی ہے نا۔ سبینہ کے جواب پہ گلمینا کا دل سخت پسیجا۔ کیا وہ اس کی ماں نہیں بن سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا فرشتہ اس کو دیا، اس کو اس قابل سمجھا کہ وہ اس کی پرورش کر سکے، تو وہ کیوں اپنی آنکھیں اس بچی سے موڑ رہی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس بچی سے آنکھیں نہیں پھیر سکتی۔ اگر اللہ نے اس بچی کی ماں کو لے لیا تھا تو ایک ماں کے روپ میں مجھے اس کو سونپا تھا۔ اس بات کو سمجھنے میں گلمینا کو ایک پل لگا۔ کیا سوچنے لگی؟ میں اسے اندر لے کر جاؤں؟ سبینہ نے ارہا کو گلمینا کے ہاتھ سے لینے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، لیکن ارہا گلمینا کے ساتھ چپک گئی۔ اس کے پاس سے ہٹنا نہیں چاہ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اندر آتا چودھری شاہ زیب دنگ رہ گیا۔ اس کی معصوم ارہا اس وقت گلمینا کے ساتھ ایسے چپکی ہوئی تھی جیسے گلمینا ہی اس کی سگی ماں ہو۔ فریدہ بیگم بھی دور سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پہ ایک مسکان سی سج گئی۔ بالآخر ان کے بیٹے کی زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے کوئی آ ہی گئی تھی۔ بھابھی، آپ ارہا کو مجھے دے دیں۔ بھائی نے آپ کے ہاتھ میں ارہا کو دیکھا تو مجھے غصہ ہوں گے، سبینہ نے دھیمے لہجے میں گلمینا سے کہا تو گلمینا کا چہرہ پل میں مرجھا گیا۔ کیا مطلب؟ آپ کے بھائی نے منع کیا ہے کہ مجھے ارہا کو نہ دیا جائے؟ اس کے ماتھے پہ بے شمار بل پڑے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے منع نہیں کیا، لیکن کیا؟ گلمینا نے اس کی بات کو جسے پکڑ ہی لیا اور غصے سے ارہا کو سبینہ کی گود میں دیتی خود اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ارہا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور ایک دم سے ہی اس نے گلمینا کے آگے بڑھنے پر گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ گلمینا کے قدم وہیں پر تھم گئے۔ وہ دل بڑھا کر کے وہاں سے مزید اپنے قدم آگے نہ بڑھا سکی۔ سبینہ بمشکل ارہا کو سنبھالے ہوئے اسے چپ کروا رہی تھی، جبکہ ارہا بار بار گلمینا کی جانب اپنے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے بلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گلمینا نے پلٹ کر ایک نظر ارہا کو دیکھا اور اس کے لیے رو رہی تھی۔ یہ ایک اچنبھے کی بات تھی۔ بے اختیار گلمینا نے آگے بڑھ کر اسے اپنی واپس گود میں لے لیا اور چٹا چٹ پیار کرنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اسے ایسے تھامے ایسے روئی جا رہی تھی، ایسے پیار کر رہی تھی جیسے وہ اس کی سگی بیٹی ہو، اسے کھو گئی تھی اور آج اسے واپس ملی ہو۔ ان دونوں کا ایک دوسرے سے پیار دیکھ کر وہاں موجود ہر فرد ہی دنگ رہ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک معجزہ تھا کہ ارہا گلمینا کی گود میں آتے ہی خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ آج سبینہ کی رخصتی تھی۔ بڑی حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ عرصے بعد بڑی حویلی میں خوشیاں واپس لوٹ کر آئی تھیں۔ گلمینا کو بھی سب حویلی کے لوگوں نے قبول کر لیا تھا، سوائے ایک چودھری شاہ زیب کے۔ وہ ابھی تک اس کو بیوی کا درجہ نہیں دے پا رہا تھا، اور ایک چودھرائن جو گلمینا کو دیکھتے ہی رخ پھیر لیتی۔ لیکن گلمینا نے بھی ان کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ باقی سب گھر والے اس کے ساتھ بہت اچھے سے رہ رہے تھے، اور اس سب میں ایک چیز جس کو سب سے زیادہ اچھی لگی تھی وہ ارہا کا اس کے قریب ہونا۔ وہ ارہا کی تمام ذمہ داریاں خود اپنی مرضی سے لے چکی تھی اور بالکل ایک ماں کی طرح ارہا کا خیال رکھ رہی تھی۔ سبینہ کی رخصتی کے دن اس نے اور ارہا نے ایک جیسی ڈریسنگ کی تھی۔ وہ تو چھوٹی سی پری کو پا کر بے انتہا خوش تھی۔
ارہا گلمینا کے ساتھ ایسی خوش رہتی جیسے گلمینا ہی اس کی سگی ماں ہو۔ ماشاءاللہ، آپ نے شاہ زیب چودھری کی شادی کب کی؟ بہت خوبصورت بہو ڈھونڈ کر لائی ہیں آپ۔ چودھرائن جی، ان کی ایک دوست نے گلمینا کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بس لے آئے۔ چودھرائن سے کچھ جواب نہ بن پڑا۔ رنگ روپ تو بہت خوبصورت ہے، یقیناً چودھری شاہ زیب کی پسند ہی لائی ہوں گی۔ ایک اور عورت نے اظہار رائے کیا تو چودھرائن کی نظریں گلمینا پر جا ٹھہری۔ اس وقت وہ سجی سنوری واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا رنگ روپ دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کسی منشی کی بیٹی ہے۔ اس کے انداز و اطوار اور اس کا رہن سہن سبھی کچھ بہت نفاست پسند تھا۔ چودھرائن کے دل میں بھی اس کے لیے تھوڑی سی نرمی پیدا ہوئی۔ بہت خوشگوار ماحول میں سبینہ کی رخصتی کر دی گئی، جبکہ چودھری بختاور آج بھی بہت سنجیدہ انداز میں وہاں موجود رہے۔ ایک ایک کر کے سب وہاں سے جانے لگے تو چودھری شاہ زیب اپنے چچا جان کے پاس آیا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ شاہ زیب نے کمر پہ ہاتھ باندھے ان سے محبت اور ادب سے پوچھا۔ انہوں نے ایک نظر شاہ زیب کو دیکھا جو ان کا داماد رہ چکا تھا۔ ہمیشہ ان کا داماد رہے اور یہی خواہش وہ چاہتے تھے، پر ہر خواہش پوری ہو یہ ضروری تو نہیں۔ وہ ایک گہری سانس بھر کے رہ گئے تھے۔ اگر ناراض ہیں تو پھر ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں چچا جان۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا دل دکھا ہے اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ چودھری شاہ زیب نے ان کے ہاتھ تھامے۔ نہیں بیٹا، میں کیوں ناراض ہونے لگا؟ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ آگے بڑھے، اپنی خوشیاں سمیٹے۔ بس میری بیٹی کی تو عمر ہی اتنی تھی، اللہ تعالیٰ سے وہ اتنی ہی لکھوا کے آئی تھی۔ تم یا میں، ہم کیا کچھ کر سکتے تھے؟ چودھری بختاور کو آج سہرش بہت یاد آ رہی تھی۔ ارزم کی شادی کے لیے اس نے کیا کیا پلاننگز کی ہوئی تھیں۔ آج اس کی شادی ہو گئی لیکن وہ نہیں تھی۔ آپ ایسے دکھی باتیں کریں گے تو اس کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ اس کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو بس زیادہ نہ سوچیں۔ چودھری شاہ زیب نے ان کو بہت محبت سے کہا۔ یار، وہ اتنی جلدی کیوں چلی گئی؟ چودھری بختاور روندھے لہجے میں بولے تو چودھری شاہ زیب نے انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ نیک لوگوں کو اللہ بہت جلدی اپنے پاس بلا لیتا ہے چچا جان، حوصلہ رکھیں، صبر سے کام لیں۔ وہ بھی آج سہرش کے لیے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے دکھی ہو رہا تھا، لیکن خدا کے آگے تو سب بے بس تھے۔ اس کے فیصلے کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چودھری شاہ زیب کے سینے سے لگانے سے چودھری بختاور کو لگا جیسے ان کی بیٹی نے انہیں اپنے سینے سے لگایا ہو۔ وہ آنکھیں موند کے سکون محسوس کرنے لگے۔ حجلہ عروسی میں جیسے ہی ارزم داخل ہوا، سامنے اپنے دل کی چاہت، اپنی محبت کو اپنے لیے اور پور پور سجا دیکھ اس کے اندر ایک سکون سا اترا۔ اس کی جانب قدم بقدم بڑھتا اس کے دل کی دھڑکنوں کو بھی بڑھا رہا تھا۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا مومی ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے سہلانے لگا۔ وہ بہت خاموش تھا۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے سبینہ نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارزم، سبینہ تڑپ ہی گئی۔ وہ کیوں رو رہا تھا؟ ارزم نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں کے گوشے نم تھے۔ سبینہ نے بے اختیار اسے اپنے گلے سے لگایا تو وہ آنکھیں میچ گیا۔ آئی ایم سوری سبینہ، اس دن تمہارے ساتھ غصے میں اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتا، اس سے معافی مانگتا، اسے معتبر کر رہا تھا۔ سر نفی میں ہلاتے وہ خود بھی رو دی۔ پلیز ارزم، ایسے نہ کہیں، مجھے آپ کے آنسو تکلیف دے رہے ہیں۔ وہ بری طرح سے رو دی تھی۔ یار، تم میری ہو، میں جانتا ہوں، پھر بھی تمہیں سزا دینے چلا تھا۔ اس دن غصے میں ہر حد پار کرنے والا تھا میں۔ ارزم نے اسے اپنے دل کی بات بتاتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سبینہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس دن اگر تم سوری نہ کہتی تو شاید میں تمہیں توڑ چکا ہوتا۔ میں اس دن شدید غصے میں تھا سبینہ۔ میری بہن کی جگہ شاہ زیب بھائی نے کسی اور لڑکی کو دے دی۔ یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ میں تمہیں تکلیف دے کے تمہارے بھائی کو تکلیف دینا چاہتا تھا، لیکن نہیں دے سکا۔ وہ سر جھکا گیا تھا۔ اللہ نے مجھے بچا لیا، لیکن میں ہمارا خوبصورت رشتہ آگے بڑھانے سے پہلے یہ سچائی تمہیں بتا دینا چاہتا تھا تاکہ تم مجھے معاف کر دو۔ ارزم نے سچے دل سے اس سے معافی مانگتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ سبینہ نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ارزم کو یوں ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور جو کچھ اس نے کیا اس کی معافی مانگ رہا تھا۔ سبینہ دھیما سا مسکراتی اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ گئی۔ ارزم نے سکون سے اپنی آنکھیں موندی۔ آپ میرا سب کچھ ہیں ارزم۔ آپ اس دن اگر میرے ساتھ زبردستی کر بھی لیتے تو وہ آپ کا حق تھا، اب مجھے اپنا حق لیتے۔ ہاں، اس میں میری مرضی شامل نہ ہوتی،
لیکن آپ کو حق دینے کے لیے میں آپ کو یوں شرمندہ تب بھی نہ کرتی۔ سبینہ کی باتوں پہ ارزم دل سے مسکرایا، اس کو اپنی باہوں میں بھرے اپنے سکون کی باہوں میں تلاشنے لگا۔ یہ کیا؟ وہ اندر آیا تو بیبی کارڈ پہ ارہا کو سوتا دیکھ حیرانی سے گلمینا کی جانب دیکھا۔ شش، آہستہ بولیں، ابھی سوئی ہے، گلمینا نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا۔ لیکن یہ یہاں؟ شاہزیب اب بھی حیران ہو رہا تھا۔ وہ اپنی دادوں کے ساتھ سوتی تھی، ان کی خواہش ہے۔ آج گلمینا کیسے اسے یہاں پر لے آئی تھی؟ کہیں فریدہ بیگم ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ سوچتے ہی شاہزیب کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہوا اور غصے سے گلمینا کو بازو سے تھامے ڈریسنگ روم کی جانب لے گیا اور اندر لے جاتے ہوئے دیوار کے ساتھ پٹخا۔ کس سے پوچھ کے تم ارہا کو یہاں لائی ہو؟ بولو، کس نے دیا تمہیں یہ اختیار کہ تم مما سے ارہا کو لے کے یہاں آ گئی؟ وہ غصے سے اس کی بازو کو دبوچے سرد لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے اس جارحانہ انداز پہ گلمینا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ بازو چھوڑے میرا، درد ہو رہی ہے مجھے۔ وہ اپنی بازو چھڑاتے روندھے لہجے میں بولی، میری بچی سے دور رہو تم، اسے اس کے اپنوں سے دور کرنے کی کوشش مت کرو تم، سمجھی؟ شاہزیب نے غصے سے چھوڑا تو وہ حیران ہوتی شاہزیب کو دیکھنے لگی۔ جہاں سب گھر والوں نے اسے اپنا لیا تھا، آج خود چودھرائن نے اسے پیار سے بلایا تھا۔ وہ کتنا خوش ہوئی تھی، اور پھر فریدہ بیگم نے خود ارہا کو اسے سونپا تھا۔ انہیں گلمینا پہ پورا بھروسہ تھا، لیکن نہیں، بھروسہ تھا تو سب کو، سوائے اس سامنے کھڑے شخص کے، اس کو ہی نہیں تھا، اور ارہا اس کی تو بیٹی تھی۔ گلمینا یہ بات کیسے بھول گئی؟ شاہزیب کی باتوں پہ اس کے اندر انگارے سے دہک اٹھے۔ وہ جھٹکے سے واپس باہر نکلنے لگی کہ شاہزیب نے اسے اپنی جانب واپس کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آن لگی۔ وہ سو رہی ہے ابھی، صبح ہوتے ہی اسے ماما کے پاس چھوڑ کے آنا۔ اور اب کی بار وہ دھیمے لہجے میں بولا، چھوڑ آؤں گی آپ کی بیٹی کو آپ کی ماما کے پاس۔ خوش؟ وہ اپنے آنسو پلکوں پہ آنے سے پہلے واپس پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہزیب کو ایک پل کو اپنے سخت رویے پہ افسوس ہوا اور پیچھے ہٹ گیا۔ گلمینا اس کے بازو چھوڑنے پہ خاموشی سے ڈریسنگ روم سے باہر نکل گئی۔ شاہزیب لب بھینچتا رہ گیا۔ بستر پہ لیٹتے اس کا رخ ارہا کی جانب تھا، مسلسل اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کا ننھا وجود گلمینا کو سکون بخش رہا تھا۔ اس کے شوہر کی پہلی بیوی کی بیٹی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اسے دل و جان سے عزیز ہو گئی تھی۔ شاہزیب سے بات نکل گیا تھا، اب کافی دیر بعد واپس روم میں آیا۔ فریدہ بیگم سے بات کر کے وہ کچھ حد تک پرسکون تو ہوا تھا، لیکن ان کی یہ بات کہ گلمینا کو اپنا لو اسے الجھن کا شکار کر رہی تھی۔ وہ ارہا کی جانب دیکھتی سو رہی تھی یا سونے کی کوشش کر رہی تھی، شاہزیب نہ سمجھ سکا، لیکن اس کے قریب لیٹتا اسے کھینچ کے اپنی جانب کیا تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ شاہزیب حیران ہوا، اسے لگا گلمینا اسے پرے دھکیل دے گی، لیکن وہ اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی، اور اس بات سے وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا۔ رو کیوں رہی ہو؟ شاہزیب نے بہت پیار سے اس سے پوچھا۔ اسے جواب دینے کی بجائے سوں سوں کرتی اس کے سینے سے لگی رہی۔ اسے ایک سکون سا مل رہا تھا جسے وہ خود سے دور نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ سنو تو، اس طرح کرو گی تو میرے سوئے جذبات کو تم جگا دو گی، اور مشکل پھر تمہیں ہی پڑے گی، مجھے نہیں۔ اس کے کان میں دھیمی سے سرگوشی کی تو وہ جھٹ سے پیچھے ہوتی آنسو پہنچ گئی۔ کیسی مشکل؟ اس کی سرخ ناک آج پھر شاہزیب کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی۔ دھیرے سے آگے بڑھتے اس کی ناک کے ٹپ پہ لب رکھتے اسے دانتوں سے ہلکا سا کاٹا کہ وہ سی کرتی پیچھے ہٹی۔ یہ کیا تھا؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے شاہزیب سے پوچھنے لگی۔ یہ لو بائٹ، وہ پیار سے بولتا اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا اس کے اپنے اوپر گرا گیا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ شاہزیب کے اندر ایک سپارک سا پیدا ہوا۔ سہرش کے جانے کے بعد وہ آج اپنی بیوی گلمینا کو یوں اتنا قریب آیا تھا، اسے اس کا حق دینا چاہتا تھا، اور خود بھی اس کے جسم سے اس کی روح میں سرایت کرنا چاہتا تھا۔ بیٹی کو اپنا لیا، کیا باپ کو نہیں اپنا سکتی؟ شاہزیب کی گھمبیر آواز پہ ایک نگاہ اس نے شاہزیب پہ ڈالی۔ بیٹی کے باپ کو تو شادی کی پہلی رات ہی اپنا مان لیا تھا، اور دل سے اسے بول رہی تھی تو وہ دھیما سا مسکراتا اس کے بال اس کے کان کے پیچھے اڑستا، اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اسے مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے قریب آئے۔ وہ دھیمی سی گسرگوشی کرتی شاہزیب کو حیرت میں ڈال گئی۔ اور مجھے فخر ہے کہ تم میری ہو۔ شاہزیب نے اسے کہتے اپنے سینے میں سختی سے بھینچا کہ گلمینا کو سانس لینا ہی مشکل ہو گیا۔ شاہزیب، وہ گھبرائے ہوئے بولی۔
وہ خمار آلود لہجے میں اسے دیکھنے لگا۔ میرا سانس، وہ اٹکی، جبکہ شاہ زیب نے ایک دم سے پوزیشن چینج کر لی۔ اب اسے نیچے کیے وہ اس کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہو تم۔ اس کے چہرے کے نئے نقش میں کھوتے ہوئے سب کچھ بھلا گیا تھا۔ اس کا یوں گلمینا کے قریب سے قریب تر ہونا گلمینا کو بھی معتبر کرتا چلا گیا۔ مقدر نے انہیں ملایا تو وقت نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے سمجھنے کا موقع دیا تھا، اور وہ ایک دوسرے سے قریب تر ہوتے اپنا رشتہ آگے بڑھا گئے تھے۔